استاد ساڑھے فرماندے سن کہ ایک سال تو بعد مولانا نے ٹائم دیتا اس سیٹھ نو دعوت کھاڑ دا تے جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی پگڑی مبارک اتاری نہ سر تو تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی امام صاحب دے متھے ہوتے آ گئے. ہاں جی 24 گھنٹے قرآن. انہیں کیڑی قرآن دی خدمت کی تھی وہ کرکٹ دیاں گینداں دی قبر نو لگ رہی. میں استاد عطا محمد بندیالوی صاحب رحمت اللہ علیہ آپ دے 40ویں ہوتے خواجہ نصیر الدین گولڈوی صاحب انہاں تقریر کی تھی, بڑی ڈاڈی انہوں نے تقریر کی تھی. انہوں نے کرسی دیر لگے تھے, انہوں نے کیا فانی ہے یہ ارباب ہیں جی ترب کی کرسی اور قائم دائم ہے سور رب کی کرسی, جسٹس گورنر ہو کے وزیر اعظم دیمک کی لپیٹ میں ہے سب کی کرسی. اے نصیر الدین صاحب نے اپنا شعر ہوتے پڑھیا. جب انہوں نے کرسی دین لگے نا تو کہنے بڑے بڑے علماء ہوتے بیٹھے تھے, میں تھلے بیٹھے تھے, میں ہوتے کیویں بیٹھ. انہوں نے پھر یہ ربائی پڑھی استاد عطا محمد صاحب دے 40ویں تھے. اتھے پھر انہوں نے ایک واقعہ بیان کیتا اور میں استاد عطا محمد بندیالوی علیہ رحمہ اتھے پڑھاندے سن گولڈ شریف تے آناف دا موقف اے وے کہ روزہ دیر نال افطار. دیر تو مراد اے نہیں بھی چانو ستارے چاڑا من تھوڑا جا بھیا یقینی غروب نہیں ہے جڑا ہوندا ہے. آناف دا موقف ہے تھوڑی تاخیر نال روزہ افطار کرنا چاہیے. استاد جڑے اس تے عمل کردے سن اتھے وہ نا نہیں انہوں نے دسیا, ویسے میں نے اس مولوی دا نا پتہ ہے جن دن استادوں دی لڑائی ہوئی. اتھے ایک مولوی سی گولڈ شریف پڑھاندا, انہیں کہا بھئی تو دیر نال افطار کیوں کرنا؟ انہیں کہا یار آناف دا موقف ہے وے. انہیں کہا کوئی امام اعظم ابو حنیفہ کوئی وڈے سن پیر میرے علی شاہ نال جن بھی آکھے وہ تو پھر انہیں نہیں نہ لیا تو میں بھی نہیں نہ لیا. انہیں اے جدو گل کی تھی تے استادہ نے اس نے کیا ہوئے گل سن, میں کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا تے تقلید میں امام اعظم دی کی تھی, میں پیر میر علی شاہ دی تقلید نہیں کی تھی, میں انہاں دی تقلید نہیں کی تھی. جدو انہاں ایک گل کی تھی تو دوسرے مولوی نے استادہ نے چنڈ مار دی. استاد پھر چپ ہو گئے کیونکہ پیر خانے دا بڑا ادب کردے سن, بڑا ہی احترام کردے سن. استاد چپ ہو گئے. حضرت بابو جی سے علیہ رحمہ دا دور سی, پیر میر علی شاہ صاحب ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے. بابو جی نو پتہ چلیا تے آپ مسجد تشریف لے آئے. اے نصیر الدین صاحب نے آپ کو گل سنائی. انہیں آکے موقف سنیا تے جس مولوی نے چنڈ ماری سی نا استادہ نو, آپ نے وہ منہ تے 3 چنڈا ماری. حضرت بابو جی علیہ رحمہ نے 3 چنڈا ماریاں. فرمایا ایک چنڈ تا ہے قصاص دی بھئی تو استادہ نو ماری, ایک چنڈ اس بات دی کہ تو امام اعظم ابو حنیفہ دی توہین کی تھی, تے تیسری چنڈے تو پیر میرے علی شاہ دی بھی توہین کی تھی. او جدو مقلدن تے تو انہوں نے مقابلے کے میں کھڑا کیتا انہوں نے. ہوں کوئی سمجھ جائے آج منہ دوڑ دا پتہ نہیں, لوگ کہتے ہیں ابو حنیفہ کون ہوتا ہے, ابو حنیفہ کون ہوتا ہے. علماء اپنے بزرگوں کا اسی اپنے بزرگوں کی عزت بھی نہ کرا سکے. اپنی عزت میں بزرگوں کی امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے کوئی گل کرے تے بندہ پھر کبھی میں قرآن انہوں کہا ادھر مولوی. استاد ساڑھے فرماندے سن کہ ایک سال تو بعد مولانا نے ٹائم دیتا اس سیٹھ نو دعوت کھاڑ دا. سال تو بعد دسترخوان بچ گیا, ظاہر انہیں اپنی جنٹری بلائی ہونی. استاد نے میں جے صحیح ہوندا تو میں تو تھلے بہ کے دستا, استاد سانو انج دسے سی بھی اس طرح. پھر جدوں دسترخوان لگ گیا تو انہیں ایک مسئلہ چھیڑیا. استاد نے دسیا نہیں وہ مسئلہ کیڑا سی. انہیں مسئلہ پوچھا, انہیں کہا جناب یہ مسئلہ کنجے. تو مولانا معین الدین اجمیری فرمان لگے امام اعظم ابو حنیفہ کا موقف یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہے. وہ سیٹھ کہنے لگا میرا خیال یہ ہے کہ یہ مسئلہ ایسے ہونا چاہیے. تو مولانا بیٹھے ہوئے سن این دوزانو ہو کے بیٹھو, این گوڑے کھڑے کر کے بیٹھو نا جی, میں گوڑے کھڑے کر این سدھا کو بیٹھو, گوڑے کھڑے کرو. ہاں وہ ادھر منہ کر یار, دو میں گوڑے کھڑے کر یار. اینج استاد فرماندے سن مولانا دسترخوان ہوتے اینج بیٹھ گئے, کھان بیٹھے سن اینج بیٹھ گئے بس. آپ نے فرمایا افسوس ہم ایسی چٹائیوں پر اپنی سرینے جو ہیں وہ برباد کرتے رہے, ہم بھی ایک جوتوں کی دکان بنا لیتے تو امام اعظم کا مقابلہ کر لیتے. یہ تھے ہمارے فقیر جنہوں نے حضور کی دین کا پہرا دیا اور اس سیٹھ کو بتا دیا کہ تو جب امام اعظم کے بارے میں یہ بات کرتا ہے تو تیرے دسترخوان پر مولانا معین الدین اجمیری روٹی نہیں کھا سکتا. آج لوگ حضور کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. یہ غیرت تو یہ تھی, جب یہ غیرت رہی تو پھر دین بھی ایسے رہا.
جب حضور کے بارے میں بھی کوئی بات کر دے تو بندہ جائے وہ کان سن کر آ جائے، وہ نہیں جی وہ بس وہ مذہبی گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ یہ تھے مولانا معین الدین اجمیری۔ گال کوئی سمجھ آئی؟ خدمت کی تھی امام اعظم ابو حنیفہ۔ جدو امام اعظم ابو حنیفہ دا وصال ہویا تو امام ابو یوسف فرماندے نہ سی غسل دین دی تیاری کی تھی، تے جدو امام اعظم ابو حنیفہ دی پگڑی مبارک اتاری نہ سر تو قرآن دی آیت لکھی ہوئی امام صاحب دے متھے ہوتے آ گئی، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ امام صاحب فرماندے نے امام ابو یوسف جد اسی اے بازو سدھا کیتا نا آپ دا بازو غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت تے لکھی ہوئی آ گئی ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون۔ بایاں بازو سدھا کیتا تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی آ گئی انا لا نضیع اجر من احسن عملا، جنہاں سونے کام کیتے اسی کدی بھی انہاں دے اعمال ضائع نہیں کریں۔ فرماندے نے جدو سینے تو کپڑا لایا غسل دین واسطے تے قرآن دی آیت لکھی ہوئی سینے ہوتے آ گئی یبشرہم ربہم برحمت منہ ورضوان وجنات لہم فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا ان اللہ عندہ اجر عظیم۔ تو گل سمجھ آئی؟ یہ تھے ان کے پیچھے ہم کھڑے ہیں۔ ہاں جی میں تو قرآن و سنت کی ساڑھے علماء نوں بیماری پئی، امام صاحب کا نام نہیں لیندے بھائی امام احناف کا موقف یہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، امام ابو یوسف نے یہ فرمایا، بات ختم۔ جب آپ نے بھی ان کے قرآن و سنت کی بات کرتے، اس قوم کے سامنے قرآن و سنت کی بات کرتے ہو جس قوم کو قل واللہ پڑھنی بھی نہیں آتی۔ آپ اتنے مرعوب ہو گئے ہو کہ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام نہیں لیتے، جن کے پیچھے داتا صاحب ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، اور داتا صاحب فرماتے ہیں میں نے خود دیکھا نبی علیہ السلام باب ابن ابی شیبہ سے تشریف لا رہے ہیں اور ایک بوڑھے کو حضور نے اپنے ہاتھوں پر اٹھایا ہوا ہے، بوڑھے کو حضور نے اٹھایا ہوا۔ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال ہے بچے نو اٹھانا بوڑھے نو کون اٹھاندا ہے؟ تو حضور نے اپنے نور نبوت سے میرے دل کی کیفیت کو جان کر فرمایا ابو حنیفہ تجھے نہیں پتا یہ تیرا بھی امام ہے اور تیرے علاقے کے لوگوں کا بھی امام ہے۔ او ذلیلا اسی ایویں امام نہیں کہندے، امام اعظم ابو حنیفہ نو حضور نے امام فرمایا۔ کہ جی تسی کتھے امام کر لیا؟ میں کہ رسول اللہ نے فرمایا امام ہے۔ اور مکتوبات سعیدیہ کے اندر امام ربانی مجدد الفسانی کے صاحبزادے خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا کہ قیامت والا دن ہو، آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی امت تک سارے انبیاء اور امت جمع ہو، اس وقت کوئی بندہ آواز لگائے بھئی سب تو وڈا مولوی کھڑا ہو جائے۔ اور کوئی سمجھ آئی امام صاحب دی؟ اس ویڑے بندے کا منادی ندا دے وے کہ سب تو وڈا عالم کھڑا ہو جائے، سب تو وڈا مولوی۔ تو خواجہ محمد سعید صاحب نے لکھا ساری دنیا بیٹھی رہے گی، امام اعظم تے انہاں دے شاگرد کھڑے ہو جان۔ کیوں جی اس امام دے پیچھے چلنا کوئی ساڑھے واسطے شرمندگی ہے؟ تو پھر حنفی کہلانے کی مسئلہ ہے؟ اپنے آپ حنفی اپنے آپ نو منفی کیوں کر رہے؟ حنفی منفی کیوں بن رہے؟ ہاں اینج کیوں نہیں کہندے اسی امام اعظم ابو حنیفہ دے پیچھے کھڑے ہیں، ہاتھ بن کے کھڑے ہیں؟ فخر ہے۔ ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ مفسر قرآن بنیا، مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی، میاں طفیل نے بھی لکھی گا، کوئی پریشانی والی بات، میاں طفیل نے بھی لکھا کہ مودودی صرف میٹرک پڑھے ہوئے سی۔ ایک میٹرک پڑھے ہوا بندہ، کوئی نہ دینی تعلیم ہو رہے نہ دنیاوی تعلیم ہو رہے، وہ مفسر قرآن ہے، اور ادھی کوٹھی ادھر اشرے ادھی فاروق مودودی حیدر مودودی دے منڈے کرکٹ کھیلنے اور جا کے سیدھی مودودی دی قبر نو لگ دی۔ میں کہا قرآن دی خدمت تک کی تھی داتا صاحب، ہاں جی 24 گھنٹے قرآن، انہیں کیڑی قرآن دی خدمت کی تھی بے کرکٹ دیا گیندہ دی قبر نو لگ رہی۔ ہنسنے والی بات نہیں ہے، قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا۔